आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स टेक्नोलॉजी। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारे जितने भी लेक्चर्स मौजूद हैं चैनल में, उनका जो डाटा है वो डिफरेंट रिसर्च पेपर्स और डिफरेंट इंजीनियरिंग की बुक्स से कलेक्ट किया जाता है। सो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। ये कोई एज इट इज़ कोई किसी बुक का जो कॉपी है वो ये नहीं होती, बल्कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स उनको डिस्कस किया जाता है और उम्मीद है आपको सीखने का मौका मिलेगा। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स टेक्नोलॉजी और आज के लेक्चर कंटेंट्स में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। इसके अलावा हम एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे और एप्लीकेशंस को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता लगे कि हम ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं और इसका डेली लाइफ में क्या यूज़ है। इसके अलावा जो भी फ्लूइड्स एज अ सुपर क्रिटिकल इस्तेमाल होते हैं उनको हम देखेंगे और उनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स की डेफिनीशन और थ्योरी को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो मोस्टली यूज़ होता है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, हम उसको डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कि बाकी जो फ्लूइड्स हैं उनके हिसाब से ये कैसे डिफरेंट है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। पहला पॉइंट है कि केमिकल टेक्नोलॉजीज़ के अंदर ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसके अलावा भी वेरियस फील्ड्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड पॉइंट है कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और ये एक इसका एडवांटेज है। और थर्ड पॉइंट ये है कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये एक्सट्रैक्शन के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अकॉर्डिंग टू फोर्थ पॉइंट, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। यानी अब जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं, जिस तरह प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है या रिक्रिस्टलाइजेशन का ऑपरेशन है, इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बजाय अब सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स का इस्तेमाल किया जाता है और रीज़न ये है कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं और ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू फिफ्थ पॉइंट, जब हम मज़ीद रिसर्च करते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स की, उनकी स्क्रूनिटी करते हैं, तो हमें पता लगा कि इसको मज़ीद फार्मास्यूटिकल और मेडिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और अब मोस्टली इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी मुख्तलिफ रीज़न्स आप जान चुके हैं। एक और रीज़न ये है कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ट्यूनेबल होती हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी ईज़िली चेंज किया जा सकता है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स को इस्तेमाल करने की एक रीज़न ये भी है। डेफिनीशन ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, यहाँ पे दो किस्म की डेफिनीशंस अवेलेबल हैं जो आपको इजी लगे। पहली है फ्लूइड ओवर इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। जो क्रिटिकल पॉइंट होता है उससे अगर उनका टेम्परेचर और प्रेशर ऊपर चला जाए तो उसको हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहेंगे। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है कि हर उस सब्सटेंस को हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहेंगे जो कि अपने क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर चला जाए उसका टेम्परेचर और प्रेशर। और वहाँ पे एक और शर्त भी है कि उस पॉइंट पे, यानी उस पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर अगर वो चला जाता है तो ना वो लिक्विड फेज में होगा ना वो गैशियस फेज में होगा, उसकी अपनी एक और फोर्थ फेज होगी, यानी ना लिक्विड होगा ना सॉलिड होगा और ना गैस होगा, तो उसकी अपनी फेज होगी और उसको हम फोर्थ फेज कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक नोट है, इट कैन डिफ्यूज थ्रू सॉलिड लाइक अ गैस
and dissolve material like a liquid. تو یہ دونوں کام کر سکتا ہے. It can diffuse through solids. یہ سالڈس کے اندر ڈیفیوز بھی ہو سکتا ہے جس طرح ایک گیس ڈیفیوز ہوتی ہے, اور جو لیکوڈ کے اندر مٹیریلز ہوتے ہیں ان کو اپنے اندر ڈیزولو بھی کر سکتا ہے. یہ اس کی پراپرٹی ہوتی ہے, اور ہم نے سٹارٹ میں کہا کہ یہ موسٹلی ایکسٹریکشن پرپزز کے لیے انڈسٹری کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. سو یہ جو دو یہاں پہ کنڈیشنز ہیں یہ اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ واقعی ہی ایکسٹریکشن کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے. اب ہم ڈائیگرامز کی مدد سے ان کو سمجھتے ہیں, اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے یہ موسٹلی یوز ہوتا ہے ایز اے سپر کرٹیکل فلوئڈ. تو یہاں پہ آپ پہلی ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں جو گول سرکلز نظر آ رہے ہیں. پہلے سرکل میں آپ دیکھیں کہ جو اپر پورشن ہے وہ گیس ہے اور جو لوئر ہے وہ لیکوڈ ہے, اور ان کے درمیان میں ایک لائن موجود ہے. سو اس سے نیکسٹ میں یہ جو لائن ہے یہ کم ہو رہی ہے, اس سے نیکسٹ میں بھی یہ کم ہو رہی ہے, اور لاسٹ والے میں دیکھیں جب وہ سپر کرٹیکل فلوئڈ بنا تو یہ لائن بالکل غائب ہو چکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے فیزز تھیں گیس اور لیکوڈ وہ اب ختم ہو چکی ہیں اور ایک نئی یہاں پہ فیز بن چکی ہے. تو اس کو ہم سپر کرٹیکل فلوئڈ کہتے ہیں, جس میں نہ وہ لیکوڈ فیز ہو اور نہ ہی وہ گیشیس فیز ہو. سو نیکسٹ یہاں پہ بھی ایک ایکسپیریمنٹ میں یہی دکھایا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس پکچر میں سنٹر میں لائن موجود ہے, جبکہ اگلی ہی پکچر میں یہ لائن ختم ہو چکی ہے. سو جب سپر کرٹیکل فلوئڈ بنتا ہے تو اس کی ایک الگ فیز بنتی ہے. یہاں پہ بھی آپ آبزرو کر سکتے ہیں کہ جو سنٹر لائن ہے جو ان دونوں فیزز کو الگ کر رہی ہے وہ ڈی والے پورشن میں ختم ہو چکی ہے. سپر کرٹیکل فلوئڈز کی لسٹ میں ہم نے دیکھا تھا سب سے جو پہلے سپر کرٹیکل فلوئڈ تھا وہ واٹر تھا. تو یہ واٹر کب سپر کرٹیکل فلوئڈ بنتا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلا یہاں پہ یہ جار ہے اس کے اندر ویپر فیز جو ہے اس کا کلر ریڈ ہے اور جو واٹر ہے اس کا بلیو ہے. سو سیکنڈ میں بھی درمیان میں ایک لائن موجود ہے اور یہاں پہ ہیٹ کو انکریز کر دیا گیا ہے, لیکن پھر بھی جو لائن ہے وہ موجود ہے. لیکن جو تھرڈ ہے یہاں پہ اور زیادہ ہیٹ کو انکریز کر دیا گیا ہے, لیکن اس دفعہ اس کا پریشر بھی انکریز کر دیا گیا ہے. اوپر سے آپ دیکھیں کہ وہ ٹائٹ ہو چکا ہے. سو اب یہاں پہ آپ کو صرف ایک ہی فیز نظر آ رہی ہے, اور جیسے ہی سپر کرٹیکل فلوئڈ بنتا ہے تو اس کی فیز ڈفرنٹ ہو جاتی ہے, وہ نہ ویپر رہتا ہے اور نہ وہ لیکوڈ رہتا ہے. سو ابو کرٹیکل ٹمپریچر اور پریشر جو ایک سنگل ہوموجینیس اسٹیٹ بنتی ہے ود پراپرٹیز آف دوز بٹوین دا لیکوڈ اینڈ گیس. تو لیکوڈ اور گیس کے درمیان کی جو پراپرٹیز ہوتی ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. سو اس کو ہم سپر کرٹیکل فلوئڈ کہتے ہیں. سپر کرٹیکل فلوئڈز جو ہیں وہ باقی فلوئڈ سے ڈفرنٹ کیوں ہوتے ہیں, ان کو زیادہ پریفر کیوں کیا جاتا ہے, اس کی کچھ ریزنز ہیں. اور پہلی ریزن یہ ہے کہ وہ ڈیزالوڈ کمپاؤنڈ کو ایکسٹریکٹ کرنے کی کوالٹی رکھتے ہیں, اور سیکنڈ یہ ہے کہ ڈز ناٹ ڈیزالو امپیورٹیز. ٹھیک ہے, اس کے اندر امپیورٹیز ڈیزالو نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ یہ وولٹائل ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وولٹیلٹی کا مطلب ہے چینج انٹو ویپر, ویپر بننے کی صلاحیت ان میں ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ نان ٹاکسک ہوتے ہیں اور نان فلیم ایبل ہوتے ہیں, یہ آگ نہیں پکڑتے. ہم آلریڈی سپر کرٹیکل فلوئڈز کی ایگزامپلس دیکھ چکے ہیں جن میں 9 ٹائپس کے سپر کرٹیکل فلوئڈز ہیں, اور ان میں موسٹلی کاربن ڈائی آکسائڈ کا استعمال کیا جاتا ہے. سو کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو کرٹیکل ٹمپریچر ہے وہ 31 سینٹی گریڈ ہے, اور جو کرٹیکل پریشر ہے وہ 74 بار ہے.
اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے. تو پہلی کوالٹی اس میں یہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ڈیزولو کر لیتی ہے لپڈس کو، اور جو لپڈس ہوتے ہیں وہ واٹر انسالوبل کمپاؤنڈز ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ویجیٹیبل آئلز ہیں یا بٹر ہے یا فیٹس ہیں یا ہائیڈرو کاربنز ہیں، ان کو بھی وہ اپنے اندر ڈیزولو کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور اگر کسی مکسچر کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں تو ان کو ہم اس کاربن ڈائی آکسائڈ ایک سپر کرٹیکل فلوئڈ کے ذریعے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. سو سیکنڈ پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ڈز ناٹ ڈیزولو. کس چیز کو ڈیزولو نہیں کرتی؟ ہائیڈروفیلک کمپاؤنڈز. کون سے ہوتے ہیں؟ جس طرح شوگر ہے، پروٹین ہے، منرلز ہیں، سالٹ یا میٹل وغیرہ، ان کو یہ اپنے اندر ڈیزولو نہیں کرتی. فزیکل پراپرٹیز آف سپر کرٹیکل فلوئڈ. سب سے پہلے ڈینسٹی ہے، ہم ڈینسٹی کو ڈسکس کرتے ہیں. تو سپر کرٹیکل فلوئڈز کی جو ڈینسٹی ہے وہ ان بٹوین ہوتی ہے گیس اینڈ لیکوڈ کے، لیکن موسٹلی لیکوڈ کے قریب ہوتی ہے. اس کے بعد ہے ڈیفیوژن. جو ڈیفیوزیوٹی کی پاور ہے سپر کرٹیکل فلوئڈز کی، وہ 100 ٹائمز گریٹر ہوتی ہے لیکوڈ سے، لیکن 1000 سے 10,000 ٹائم لیس ہوتی ہے گیس سے. اس کے بعد وسکوسٹی ہے. تو وسکوسٹی ہے جو سپر کرٹیکل فلوئڈز کی، وہ آلموسٹ سیم ٹو گیس کے قریب ہوتی ہے اور 10 ٹائمز لیس دین ہوتی ہے لیکوڈ کے. اس کے علاوہ سالوبلٹی ہے، اور جو سالوبلٹی ہے ان کی وہ ہائر دین لیکوڈز ہوتی ہے لیکن لوئر دین گیسز ہوتی ہے. تو یہ کچھ پراپرٹیز تھی سپر کرٹیکل فلوئڈز کی. ایپلیکیشنز آف سپر کرٹیکل فلوئڈز. اور پہلی ایپلیکیشن ہے کرسٹلائزیشن آف میڈیسن، اور یہ نینو پارٹیکلز اور نینو میڈیسنز بنانے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں. اس کے علاوہ کمپاؤنڈ آف پولیمر پارٹیکل. اور کون سے پارٹیکل بناتے ہیں؟ اس کی ایگزامپل ہے ایکرائلک پولیمر. ایکرائلک پولیمر بنانے کے لیے ہم سپر کرٹیکل فلوئڈز کا استعمال کرتے ہیں. تھرڈ ہے ایڈہیژن آف پولیمر پارٹیکلز، اور اس میں ہم پورس ریزنز اور ویٹ ریڈکشن آف ٹیبلٹس کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ ڈرائنگ آف مائکرو اسٹرکچر وداؤٹ اے ڈیمیج. اس کے اندر سیمی کنڈکٹرز اور MEMS ڈیوائسز یعنی مائکرو الیکٹریکل میکینیکل سسٹم ڈیوائسز جو ہیں، ان کے لیے سپر کرٹیکل فلوئڈز کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں ان کی ڈرائنگ کی جاتی ہے. اس کے علاوہ ڈرائنگ آف مائکرو پورس وداؤٹ اے ڈیمیج. اس کے اندر ایروجیل ہائی پرفارمنس انسولیٹنگ مٹیریلز کو اس کی مدد سے تیار کیا جاتا ہے، یعنی اس کی مدد سے ڈرائی کیا جاتا ہے. تو اس کے علاوہ ڈرائی آف پارٹیکولیٹس، اس میں فوڈ کے پارٹیکلز ہو سکتے ہیں، میڈیکل ایڈیٹیوز، ان کو ڈرائی کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کاربن مٹیریل اور اس کے علاوہ ویریس میٹلز کو ہم ڈرائی کرتے ہیں، ان کے پارٹیکلز کو. اس کے علاوہ کلیننگ آف مائکرو کمپوننٹ، اس میں نینو مولڈ، نیڈل اور فارمنگ بائنڈر وغیرہ بنانے کے لیے ہم جو کلیننگ کا پروسیس کرتے ہیں اس کے لیے ہم سپر کرٹیکل فلوئڈز کو استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ فنکشنل کمپوننٹ امپریگنیشن، اور اس میں پلیٹنگ، ڈائنگ، کیٹلسٹ اور پگمنٹس وغیرہ بنانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے.